موہن داس کرم چند گاندھی جی 6 اکتوبر 1839 کو پوربندر میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا تعلق ایک معزز متوس بنیا خاندان سے تھا جس نے تو پہلے اپنا آبائی پیشہ تجارت ترک کرکے انتظامی ملازمت اختیار کر لی تھی۔ آزادی سے پہلے ان کے دادا والد اور چچا سرزمین کٹیاوار کی چھوٹی چھوٹی ہندوستانی ریاستوں کے وزیر اعظم رہ چکے تھے۔ گاندھی جی نے اس ضمن میں اپنی نوشت حیات میں لکھا ہے: میرے دادا سے لے کر 3 پشتوں تک کٹیاوار کی گئی ریاستوں کے وزیر اعظم رہے۔ والد کرم چند کے بارے میں گاندھی جی لکھتے ہیں کہ وہ اپنی ذات برادری کی والا و شیرہ، راست بار، بہادر اور فیاض انسان تھے، لیکن انہیں غصہ جلد آتا تھا۔ وہ بہت دیانت دار تھے۔ اپنی انتہائی خیردانی جانی کے لیے مشہور تھے۔ ان کا کتابی علم بہت کم تھا لیکن عملی معاملات کا تجربہ وسیع تھا، جس کی بدولت وہ سے پیچیدہ مسئلے جلد حل کر لیا کرتے تھے اور سینکڑوں انسانوں کا انتظام چلاتے تھے۔ وہ ایک جرأت مند انسان تھے۔ جس بات کو صحیح سمجھتے تھے اس کے لیے سینہ تان کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ گاندھی جی کہتے تھے کہ انہیں دولت اکٹھا کرنے کی لالچ نہ تھی اور انہوں نے ہمارے لیے بہت کم جائیداد چھوڑی۔ گاندھی جی کی والدہ پتلی بائی روایتی انداز کی ہندو بیوی اور ماں تھیں۔ وہ ایک مذہب پرست خاتون تھیں۔ روزانہ باقاعدگی سے ایشور کی پرارتھنا کرتی تھیں اور مندر جاتی تھیں۔ ہندوؤں کے برت کے لیے بے شمار ایام میں وہ برت رکھتی تھیں۔ ضبط اور کفایت شار زندگی میں جو مشکلات پیش آتی تھیں ان سے وہ روشنی اخذ کرتی تھیں۔ ان دنوں میں اونچی ذات کی خواتین کی زندگی اسی طرز ویشنو ہندو خاندان میں جس پر کسی حد تک اثر تھا پیدا ہوئے تھے۔ ان کی والدہ ایک مذہب پرست خاتون تھیں اور ان کے والد اکثر مختلف عقائد کے دیوانوں و مذہبی معاملوں پر بحث مباحثہ کے لیے ارموں کیا کرتے تھے۔ انگلینڈ میں قیام کے دوران گاندھی جی اپنے صرف ویجیٹیرین کھانا کھانے کے عہد کی وجہ سے ایسے آدرشوادی انگریزوں کے رابطے میں آئے جو گوشت کھانا ترک کر چکے تھے۔ ان کے ذہن پر 19ویں صدی کے انگلینڈ کی بسبر پارٹی کے خیالات کا بھی اثر پڑا۔ انہوں نے بائبل اور خصوصاً ٹالسٹائے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے ٹالسٹائے اور ایمرسن کی تصنیفات بھی پڑھیں۔ جنوبی افریقہ میں انہوں نے بہت سی قوموں اور رنگدار نسلوں کے لوگوں کے ساتھ کام کیے۔ وہاں عیسائی مسیحیوں سے بھی ان کے تعلقات قائم ہوئے۔ کچھ مجددوں نے انہیں عیسائی کے سچے مذہب میں داخل کرکے ان کی روح کو بچانے کی کوشش کی۔ دوسروں کو ان کی روح سے اتنا سروکار نہیں تھا جتنا کہ اس کام سے تھا جو وہاں اپنے ہم وطنوں کی فلاح و بہبود کے لیے کر رہے تھے۔ ان سب باتوں سے گاندھی جی کا اپنا مذہب ہندوازم میں اعتماد اور پختہ ہو گیا، لیکن ان کے ہندوازم کو اس کی شکلوں یا غلط رسم و رواج سے کوئی مطالبہ نہ تھا جو اس میں داخل ہو گئے تھے۔ انہوں نے بھی ایسی ہر بات کو مسترد کر دیا جو انسانیت کے خلاف تھی، اگرچہ وہ ایک کڑ ہندو کہلانا پسند کرتے تھے۔ تاہم انہوں نے چھوت چھات کے ظالمانہ رواج کو بھی تسلیم نہ کیا۔ ذات پات کے نظام میں بھی کوئی یقین نہ تھا جو اس زمانے میں ملک میں رائج تھا۔ اس بارے میں وہ کہتے تھے کہ ایشور نے انسانوں کو برتری یا مقتری دلیل لگا کر پیدا نہیں کیا۔ کوئی بھی مذہبی کتاب جو کسی انسان کو پیدائش کی بنا پر برتری یا اچھوت قرار دیتی ہے، ہمارے وفاداری یا ہمارے احترام کے مستحق نہیں ہو سکتی۔ ایشور سے اور سچائی سے جو ایشور ہے انکار کرنے کے برابر ہے۔ وہ ہندو رسم و رواج اور ہندوؤں کے پتر مقدس دونوں کو نہیں مانتے تھے۔ وہ شہزادے ہی مندر جاتے تھے اور اگر کسی موقع پر جاتے بھی تھے تو ان کے مندروں میں داخل نہیں ہوتے تھے۔